اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمنی خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ عز و جل کی رضا کے خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ دل کا اجڑا چمن ہو پھر آباد، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب، کوئی ایسی ہوا چلا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں آپ کال کر سکتے ہیں، روحانی علاج آپ معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ آپ استخارے کروا سکتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کسی بھی حوالے سے کوئی پریشانی ہے آپ کے ساتھ، آپ کے گھر میں سے کسی کے ساتھ، آپ کے جاننے والوں میں سے کسی کے ساتھ کوئی پریشانی ہے، پریشانی کی نوعیت اگرچہ مختلف ہے، مثلا بیماری ہے، قرض داری ہے، گھریلو ناچاقی ہے، تنگ دستی، آپس میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں، رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، جائز حقوق اگر نہیں مل پا رہے، کاروبار میں اگر برکت نہیں، رزق میں برکت نہیں، یا کسی جائز مقصد میں کامیابی نہیں مل پا رہی ہو، اس کے علاوہ جادو، جنات، عملیات، آسیب وغیرہ کے معاملات میں بالفرض اگر گرفتار ہوں، تو ان تمام مسائل کے حل کے لیے بالکل آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں، ہاتھوں ہاتھ استخارے بھی کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سے کوئی لین دین کا معاملہ کرنا چاہ رہے ہیں، اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ معاملہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں، میں اس کام کی ابتدا کروں یا نہ کروں، یہ معاملہ میرے لیے کیسا رہے گا، تو بالکل آپ استخارہ کروا سکتے ہیں۔ نمبر آپ کے سامنے ہیں، اور یہ بھی عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کے بذریعہ میسیجز بھی آپ روحانی علاج معلوم کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، اگر آپ کی کال نہیں لگ پا رہی، نمبر آپ کا نہیں مل پا رہا، تو آپ میسیج کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا میسیج ہمیں موصول ہو جائے گا، اور آپ کے روحانی علاج میں انشاءاللہ عز و جل بیان کر دیے جائیں گے۔ آپ کی کالز کی طرف بھی بڑھتے ہیں، لیکن آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو درود پاک کو بھی ہم اپنے معمولات میں شامل کریں، بہت اس کی الحمدللہ عز و جل دنیاوی اخروی بہت زیادہ برکتیں ہیں، بہت سارے مسائل اللہ پاک کی رحمت سے، درود پاک کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ پاک ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے آپ کی کالز کی جانب بڑھنے کا، آپ کی کالز کی جانب بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں، اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ جی، میرا نام فیاض لغاری ہے، والدہ کا نام حسینہ بی بی ہے، اور میرا مسئلہ یہ ہے جناب کہ میں فوج میں تھا، وہاں سے ریٹائرمنٹ لے کے آیا ہوں۔ آتے کے ساتھ میرا پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے بہت بڑا، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت تندرستی عطا کی ہے۔ اب آغا خان میں نوکری کر رہا تھا، 1 سال کے بعد دوبارہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور دوبارہ سے وہی میری ایک ٹانگ پہ 2-3 جگہ سے فریکچر آ گیا ہے۔ پریشانی جو ہے وہ بہت زیادہ ہو رہی ہے، تو اس کے لیے معلوم کرنا تھا کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں، اور روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور دیگر قول بھی انشاءاللہ عز و جل ہم لیتے ہیں۔ اس حوالے سے استخارہ بھی آپ کا کرواتے ہیں، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے۔ اب آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم
یہ پڑھنا ہے، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پینا ہے۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانیاں بھی دور فرما دے گا، حادثات سے، ناگہانی آفات سے، آفات و بلیات سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے۔ مزید میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، تعویذات عطاریہ حاصل کیجئے، حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں، بہت اس کی برکتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل، حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کی برکتیں نظر آئیں گی۔ میسیجز بھی مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہمارے پاس موصول ہو چکے ہیں، میسیجز آپ کے کچھ شامل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دوبارہ انشاءاللہ عز و جل آپ کی کالز کی طرف آئیں گے۔ جب تک آپ ہمارے فیاض بھائی کا جو معاملہ تھا استخارہ یہ فرما لیجئے۔ اچھا، میسیج مدنی چینل کے ناظرین آپ کے ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اور ایک میسیج ہمیں موصول ہوا کہ میرے بھائی کو بہت غصہ آتا ہے اور بہت نقصان بھی کرتا ہے جب باہر فرمائیں کاروباری مشکلات دور ہو جائیں، رزق میں برکت رہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ بعد نماز فجر 300 مرتبہ یا وہابو، یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے، یا وہابو 300 مرتبہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اور کوشش کیجئے کہ اشراق و چاشت کی نماز بھی پڑھنے کی عادت بنائیں کہ چاشت کی نماز کی برکت سے رزق میں وسعت پیدا ہوتی ہے، رزق میں کشادگی یہ پیدا ہوتی ہے۔ اچھا، اسی طرح دوسرا آپ نے یہ فرمایا کہ جنات کا مسئلہ گھر والوں کے ساتھ ہے، تو جس کے ساتھ جنات کے معاملات ہوتے ہوں یا اثرات میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل شریر جنات کے شر سے حفاظت رہے گی۔ اچھا، آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام بدر ہے، میں اسلام آباد سے بات کروں۔ میرے انکل کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، ان کا کام بھی صحیح نہیں ہوتا، جو بھی وہ کام کرتے ان کا کوئی کام صحیح نہیں ہوتا۔ ان کا نام محمد یاسین ہے، والدہ کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ پاک آسانی فرمائے، رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ان کا استخارہ کرواتے ہیں۔ نام آپ نے کیا بتایا؟ محمد یاسین۔ تو دیکھیں کتابوں میں لکھا ہے، باہری شریعت میں بھی لکھا ہے کہ یاسین نام رکھنے کی ممانعت ہے، تو غلام یاسین کہا کریں اور غلام یاسین کے نام سے ہی یہ پکارا جائے، اور جن کا نام یاسین ہے تو وہ اپنے آپ کو غلام یاسین یہ نام لکھا کریں اور بولا کریں۔ باقی آپ نے جو بدر بھائی انکل کے حوالے سے اپنے کہا، جو بتائی کیفیت، ان کا استخارہ بھی کرواتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں احسان بول رہا ہوں توبہ ٹیکسنگ سے۔ جناب میرا شوگر کا مسئلہ ہے، مجھے بہت شوگر ہے، ایسا علاج مجھے بتا دیں، کوئی تعویذ وغیرہ کہ جس سے میری یہ شوگر ختم ہو جائے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ سبل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے گا۔ میرا اسماعیل خان سے بات کر رہا ہوں، خیب اللہ نام ہے میرا، والد کا نام زردی بھی ہے۔ ہم بیمار ہے، بہت عرصہ ہو گیا، ہمارا بیماری کا کچھ پتہ نہیں بولتا ہے، ٹیسٹ میں نہیں آتا ہے بیماری، ہم بیمار ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ ہمت رکھیں اور اللہ پاک کی رضا پر ہم راضی رہیں، سب انشاءاللہ عز و جل بہتر ہو جائے گا۔ بیماریاں یہ سبب رحمت ہوتی ہیں،
درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہیں، ہمارے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ روحانی علاج ابھی آپ کو بتائیں گے، تحریر فرما لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید کال چلا دیجئے گا۔ بچے کا نام ہے عتیق الرحمان، اس کو کھانسی آتی ہے، الرجی کے لیے پوچھنا چاہتا ہوں کیا کلام پڑھنا چاہیے؟ کھانسی آتی ہے بچے کو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، آپ کو بھی اور ہمارے دیگر جو مدنی چینل کے ناظرین، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا مسئلہ ہے جیسے کھانسی ہو یا کوئی بیمار ہو تو دیگر انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی کیفیت ہو یا مسئلہ ہو تو آپ بھی اس روحانی علاج پر عمل کر سکتے ہیں۔ روحانی علاج کیا ہے ابھی انشاءاللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی بیان فرمائیں گے۔ ہم نے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے گا، استخاروں کے حوالے سے قول سے استخارے آپ فرما لیجئے۔ عرفان بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ شوگر کی بڑھ جاتی ہے، جی جی، کیا وظیفہ پڑھیں کہ کنٹرول ہو جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرمائے؟ جی جی، کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک انہیں شوگر کے مرض سے نجات عطا فرمائے اور انہیں جلد از جلد شفا نصیب فرمائے۔ اس کے لیے بہت پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایہ ناز تالیف مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے، اس کو آپ بغور سماعت فرما لیجئے۔ صفحہ نمبر 244 244۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ادخلنی مدخل صدق واجعل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ یہ دعا مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر موجود ہے، وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی آپ کو یہ وظیفہ پرنٹ شدہ بآسانی مل جائے گا، اور تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے آپ، اللہ پاک کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ فیض نام بتایا تھا انہوں نے کہ کافی ٹائم سے بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے انہیں، اور عرصے سے بیمار ہیں تو عرصے سے بیمار جو ہوتا ہے وہ مختلف قسم کی کیفیات میں مبتلا ہو جاتا ہے، ذہنی طور پہ بھی ٹینشن میں رہتا ہے۔ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بہت پیارا روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کا ورد جاری رکھیے، انشاءاللہ عز و جل دائمی مرض کے لیے بہترین یہ روحانی علاج ہے، اس پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ اگر کھانسی آتی ہو، جی، جیسے کال بھی آئی تھی ہمارے اسلامی بھائی کے بچے کا نام ہے عتیق الرحمان، جی جی، بہت زیادہ کھانسی کا مسئلہ رہتا ہے، جی 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 کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ ایک تو یہ کہ ہمارے تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے وہاں سے تعویذ بھی حاصل کر لیں، کھانسی کا ایک مخصوص تعویذ ہوتا ہے وہ وہاں سے حاصل فرما لیجئے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جس بچے کو یا کسی بڑے کو کھانسی وغیرہ کا مرض ہے، اس مرض میں مبتلا ہے، تو انہیں چاہیے کہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا کبیرو یا کبیرو یا کبیرو، یہ 9 مرتبہ 9 ٹائمز پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس مرض سے شفا حاصل ہوگی اللہ نے چاہا تو۔ صحیح کہ دیکھیں پرہیز بھی کیا جائے، احتیاط بھی کی جائے، ٹھنڈے پانی سے بچا جائے اور ٹھنڈے مشروبات سے بچا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجیے، مختلف امراض سے حفاظت کے لیے، مختلف بیماریوں سے تعویذ بھی ملتا ہے بستے سے، اچھا، مدنی پٹی کے نام سے جس کو کہا جاتا ہے۔ تو کہاں سے ملے گا؟ تعویذات عطاریہ کے بستے سے آپ بآسانی حاصل کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، اسی طرح استخارے کے حوالے سے بھی قول تھی، ہمارے بدر بھائی کی قول تھی، تو انہوں نے اپنے انکل کے حوالے سے کہا تھا کہ طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، کام ان کا صحیح نہیں چلتا۔ جی، اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت عطا فرمائے اور روزگار میں برکت نازل فرمائے۔ وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں، ان کے لیے ایک وظیفہ پیش کر لیتا ہوں۔ یا وہابو یا وہابو 300 بار بعد نماز فجر پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ صحیح، تو یقیناً آپ نے سماعت فرما لیا ہوگا۔ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے انکل کے مطابق ان کے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے، اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ان وقتی طور پر جو آزمائشوں کے معاملات ہیں ان کے کارڈ بھی کروا لیجئے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت بھی بہتری کی طرف آ جائے گی۔ اچھا، کچھ میسیجز مدنی چینل کے ناظرین آپ کے شامل کرتے ہیں۔ ہمارے کئی اسلامی بھائیوں نے میسیجز بھی کیے ہیں اور یہ آ بھی رہے ہیں کافی سارے میسیج۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرے ابو ذہنی ٹینشن کا شکار رہتے ہیں
اور اس حوالے سے کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کے والد صاحب کو چاہیے، اگر وہ خود عمل کر سکتے ہوں تو وہ خود ہی عمل کر لیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 60 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ میرا دل بہت گھبراتا ہے جب نماز پڑھنے لگوں، تو جب بھی گھبراہٹ طاری ہو تو وضو بنا لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل خود اعتمادی پیدا ہوگی، گھبراہٹ یہ انشاءاللہ عز و جل دور ہو جائے گی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، گھبراہٹ سے حفاظت کے تعویذات عطاریہ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی۔ اور کوشش کر کے یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ 33 بار 33 ٹائمز 33 بار یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ اسی طرح یہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، معلوم کر رہے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہیں اور درد ہوتا ہے، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو یہ وظیفہ یا مغنیو ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ درد کے مقام پر پھیل لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ مزید آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، مختلف امراض سے حفاظت کے لیے، مختلف بیماریوں سے حفاظت کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، اور مختلف شہروں میں، مختلف ممالک میں، مختلف جگہوں پر الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں۔ جمعرات اجتماع میں آپ شرکت کیجئے، اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں، تو آپ حاصل کیجئے، استعمال کریں، اللہ پاک کی رحمت سے دیکھیں آپ کا مسئلہ انشاءاللہ عز و جل حل ہو جائے گا۔ آئیے مدنی چینل کے ناظرین مزید آپ کے قول سلسلے میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ قول چلا دیجیے گا۔ جو جس کا استخارہ کروانا ہے اس کا نام غلام مجتبیٰ، اس کی والدہ کا نام ہے کنیز فاطمہ، اس کا استخارہ کرانا ہے، کافی دنوں سے یہ بیمار ہے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ نر ولی خان، والدہ کا نام سریا خان۔ مسئلہ سر یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے میں دب جاتا ہوں اور میں بہت زیادہ گردن میں اور کمر یعنی کہ چلا پھرا نہیں جاتا، لیٹا ہوں، بیڈ پہ پڑا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں، مزید قول چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے، اس کی 2 سال ہو گئے ہیں، شادی ہو گئی ہے لیکن نہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کا نام عائشہ منصور اور اس کی والدہ کا نام ناصرہ ہے، میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل مزید قول چلا دیجیے گا۔ جی نام میرا ندیم انجم ہے، والدہ کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ یہ ہمارے گھر میں مسئلہ ہے جی، ہماری تنخواہ تو ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے، گھر میں پیسہ بہت زیادہ تھا، لیکن گھر میں جو جھگڑا بہت زیادہ رہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امن و سکون کا گہوارہ بنائے آپ کے گھر کو، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہو، اس حوالے سے روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید قول چلا دیجیے گا۔ اور بھی انشاءاللہ عز و جل قول سلسلے میں شامل کریں گے، کافی سارے میسیجز بھی ہیں، استخاروں کے حوالے سے بھی قولز تھیں، روحانی علاج ہمارے ولی بھائی کی قول آئی تھی، ڈر جاتے ہیں جی، تو ہو سکتا ہے مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کوئی ہو کہ ڈر دل میں بیٹھا ہو، خوف زدہ ہو جاتا ہو، یا اندھیرے میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہو، یا ہوتا ہے نا بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اب بچپن سے دل میں خوف بیٹھ جاتا ہے، صحیح، اور پھر تعمر جو ہے نا یہ سلسلہ رہتا ہے، تو احتیاط بھی کیا کریں یہ بھی ارشاد فرمائیے، اور وظیفہ کیا پڑھیں کہ ڈر خوف یہ ہمارے دل سے چلا جائے۔ قبر و آخرت کا خوف تو ہونا ہی چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ڈر لگتا ہے، مجھے خوف زدہ ہو جاتا ہوں، رات کو اندھیرے میں ڈر لگتا ہے، تو کیا وظیفہ پڑھیں گے ڈر خوف دل سے ختم ہو؟ سے عرض یہ ہے کہ ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ ایک عملی علاج یہ ہوتا ہے کہ آپ دن کا اکثر حصہ جو ہے وہ باوضو رہا کریں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں، اور ایک ہم ویسے وضو کرتے ہیں کہ یہ وضو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، اور اس نیت کے ساتھ کریں کہ میرے اندر سے یہ ڈر خوف نکل جائے، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ ان کو چاہیے کہ جب بھی انہیں ڈر یا خوف والی کیفیت پیدا ہو تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے یا حفیظو، یا حفیظو، یہ 16 مرتبہ پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ ہر طرح سے بہادر ہو جائیں گے، کہیں پہ بھی جائیں گے نا تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو ڈر نہیں لگے گا، بلکہ آپ بہادر ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صحیح، اور تعویذات عطاریہ بھی حاصل کر لیجئے، ڈر خوف سے حفاظت کے الحمدللہ عز و جل تعویذات بھی دیے جاتے ہیں،
تو استعمال کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا ڈر خوف جاتا رہے گا۔ اچھا، اسی طرح ہمارے ندیم بھائی کی قول تھی، بتا رہے ہیں کہ اچھے کماتے ہیں ماشاءاللہ، اچھی سیلری بھی ہے، لیکن گھر میں آپس میں نا اتفاقیاں ہیں، لڑائی جھگڑے کی صورت بہت زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک گھر کے لڑائی جھگڑے ختم ہوں، محبتیں پیدا ہوں اور اتفاق اتحاد قائم ہو جائے، صحیح صحیح، کیا وظیفہ پڑھیں کہ گھر میں محبتیں قائم ہیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی مایناز تعریف مدنی پنسورہ کے صفحہ نمبر 244 پر گھر میں مدنی ماحول بنانے کا نسخہ اور ایک دعا تحریر ہے، اس کو آپ سماعت فرما لیجئے اور پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ ہر نماز کے بعد اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار یہ دعا پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر میں مدنی ماحول بنے گا۔ دعا سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تو اس کی برکت سے ان کے گھر میں جو ہے امن قائم ہو جائے گا۔ صحیح، اور دیگر اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں پڑھ سکتی ہیں بالفرق، اگر جیسے نہیں ہے لڑائی جھگڑے نہیں ہے جن کے ساتھ، وہ اگر پڑھنا چاہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اس کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل گھر میں امن و سکون قائم ہوگا۔ تو ویسے بھی ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھ لینی چاہیے، قرآنی دعا ہے، قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہے، قرآنی دعا ہے، یہ پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا۔ اور مزید اگر گھر میں درس فیضان سنت کا سلسلہ جاری رکھے نا، الحمدللہ عز و جل درس کی برکت سے بھی گھر میں سکون رہے گا، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور کوشش کریں کہ گھر میں آتے جاتے سلام کرنے کی ہم عادت بنائیں کہ سلامتی کی دعا دیں گے آتے جاتے گھر والوں کو، تو الحمدللہ عز و جل گھر میں سلامتی ہی سلامتی قائم ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ استخارے کے حوالے سے قول آئی تھی ہمارے ایک اسلامی بھائی کہ غلام مجتبیٰ ہیں، کافی دنوں سے بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفاء کاملہ عاجلہ صحت نافعہ عطا فرمائے۔ بیماری کا اشارہ آ رہا ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ یا مؤمنو یا مؤمنو جو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے گا، انشاءاللہ عز و جل تندرستی حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ایک اور استخارہ کے حوالے سے عائشہ بنت ناصر بے اولادی کا معاملہ تھا، اللہ پاک ان کو بھی بے اولادی سے نجات عطا فرمائے۔ وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، ان پر کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ہیں۔ شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہ عالیہ کا بہت ہی پیارا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 میں لکھا ہوا ہے، ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ۔ تو دونوں نے پڑھنا ہے؟ جی دونوں پڑھ سکتے ہیں، اسلامی جی دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح، تو دونوں پڑھیں انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ایک میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، مدنی قافلے میں سفر کریں۔ ہمارے جن اسلامی بھائی نے قول کیا نا، اپنا مسئلہ بیان کیا کہ شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں، اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو ایک اسلامی بھائی تھے تعویذات اتاریہ کے بستے پر آئے، بتایا کہ 16 سال ان کی شادی کو ہو چکے تھے اور تعویذات اتاریہ استعمال کیا، الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کیا، دعائیں کی وہاں جا کر، تو اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل کرم ہوا، 16 سال ہو چکے تھے شادی کو، 16 سال کے بعد اولاد کی نعمت۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں بات ہوتی ہے اعتقاد کی، اعتقاد مضبوط ہو، یقین کامل ہو، اللہ پاک کی رحمت سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اعتقاد مضبوط رکھیں، ہمارے وہ اسلامی بھائی کہ جن کے اولاد کی نعمت نہیں ہے، اور ہم کوشش کریں کہ صبر و شکر کا بھی مظاہرہ کریں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، نا شکری کے الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالیں اور شکوہ شکایت میں نہ پڑیں، تو انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا، اور صبر کرنے پر اللہ پاک کی رحمت سے اجر بھی حاصل ہوگا۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ ایک تعداد ہوتی ہے کہ وہ شکوہ شکایت میں پڑ جاتی ہے، اب صبر کر کے جو اجر ہاتھ آنے والا ہوتا ہے اس اجر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں۔ آزمائشوں کے معاملات آتے ہیں بعض اوقات، اللہ پاک دے کر بھی آزماتا ہے، کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کر آزماتا ہے، کسی کو اولاد نہ دے کر بھی آزماتا ہے، تو یہ آزمائشوں کے معاملات رہتے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں، انشاءاللہ عز و جل بہتر ہوگا۔ اللہ پاک کی کیا حکمت
پوشیدہ ہے، کیا مصلحت پوشیدہ ہے، ہمارے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا، اور جو وظیفہ آپ کو بتایا گیا وہ وظیفہ آپ جاری رکھیں مستقل مزاجی کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل کرم ہوگا۔ یہ ایک روحانی علاج ہمارے ایک اسلامی بھائی کا میسج موصول ہوا ہے، یہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہمارا گھر کافی دنوں سے نہیں بک رہا، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہمارا گھر بک جائے۔ تو ایک بہت پیارا عمل ہے، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین جو اپنا سامان بیچنا چاہتے ہیں، نہیں بک رہا، گاڑی ہے، گاڑی بیچنا چاہتے ہیں، گاڑی نہیں بک رہی، اچھا اسی طرح ہوتے ہیں کہ ہم اپنا گھر بیچنا چاہ رہے ہیں، گھر نہیں بک رہا، رکاوٹیں آ رہی ہیں اور مسائل آ رہے ہیں، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سامان، گاڑی، گھر، جو بھی بیچنے کی چیزیں بیچنا چاہتے ہیں بک جائے بآسانی، تو اس حوالے سے ایک وظیفہ سماعت فرما لیجئے۔ قرآن پاک کی آیت یہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين۔ 13ویں پارے کی یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے گھر پر دم کر دیجئے، آپ کا گھر بک جائے گا۔ اور جو بھی آپ سامان بیچنا چاہ رہے ہیں، یہ آیت مبارکہ پڑھ کر آپ اپنے سامان پر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کا سامان بآسانی جلد فروخت ہو جائے گا۔ اس میں یہ گھر پہ جو دم کریں گے وہ کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو یہ آیت مبارکہ پڑھ کر گھر کے مین دروازے پر، باہری دروازے پر، باہر کی دیوار پر دم کر دیں، اور پڑھے وہی کہ جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج کی رعایت کے ساتھ اس قرآنی آیت کو پڑھا جائے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ ہمارا گھر نہیں بک رہا، تو آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے، اس حوالے سے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں گھر میں دبانے کے، الحمدللہ عز و جل بڑی اس کی برکتیں ہیں، اور بہت ساری اس کی مدنی بہاریں الحمدللہ عز و جل ملتی ہیں، اور بتاتے ہیں اسلامی بھائی آ کے کہ ہمارا یہ مسئلہ تھا، ہم نے یہاں سے الحمدللہ عز و جل تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیا، تعویذ استعمال کیا، اللہ پاک کی رحمت سے ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو آپ استعمال کریں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک بات ذہن نشین فرما لیجیے گا، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے، حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، کالز بھی ہیں، آئیے شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ جی مولانا صاحب، پیٹ کے درد کے علاج کے لیے کوئی دم یا علاج تجویز فرما دیں۔ پیٹ کے درد کا روحانی علاج انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید چلا دیجیے۔ مولانا صاحب، کوئی ایسی قیمتی چیز، کوئی ایسی اشیاء جو گم نہ ہو، چوری سے محفوظ رہے، اس کے لیے کوئی ورد بتا دیجیے۔ قیمتی اشیاء محفوظ رہیں انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتاتے ہیں، مزید سوالات ہوں تو وہ بھی چلا دیجیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گردوں کے درد سے بچنے کا کوئی روحانی علاج بتا دیجیے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی بتاتے ہیں، مزید۔ مولانا صاحب، آپ سے ایک درخواست ہے کہ حافظہ جو برقرار رکھنے کے لیے کوئی روحانی علاج بتا دیں ہمیں، تاکہ ہمیں اس کی شفا ہمیں ملے، حافظہ تیز ہو جائے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو بھی دیگر مدنی چینل کے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ چلیں ویڈیو سوالات کے پہلے جوابات۔ روحانی علاج، پیٹ میں اگر کسی کے درد ہو جی جی تو کیا وظیفہ پڑھیں؟ اللہ پاک کرم فرمائے، اور ان کو جس کے بھی پیٹ میں درد ہے اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے۔ انہیں چاہیے کہ جب بھی پیٹ میں درد ہو تو اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیم، یا عظیم 7 مرتبہ پڑھیں، اول آخر دوئی شریف کے ساتھ، پانی پہ دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پیٹ کے درد سے نجات حاصل ہوگی۔ اسی طرح یا واجدو، اچھا کھانے کے ٹائم ہر نوالے پر یا واجدو پڑھنے سے جی جو ہے پیٹ کی بیماریاں وغیرہ ختم ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ہر لقمے پر یا واجدو پڑھا کریں، اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانا بھی کھائیں، اللہ پاک کا ذکر بھی کرتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں بھی ہمیں ملیں گی، اور وہ کھانا پیٹ میں نور اور بیماری دور ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مسواک کا استعمال بھی ہم کریں، بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مسواک کرنے کا عادی ہوتا ہے امراض شکم، پیٹ کے امراض سے الحمدللہ عز و جل وہ محفوظ رہتا ہے، اور جسمانی بہت ساری بیماری الحمدللہ عز و جل یہ دور
ہو جاتی ہیں۔ اچھا، قیمتی اشیاء محفوظ رکھنے کے حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرمائیں۔ قیمتی اشیاء محفوظ رہیں آپ کی، اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا جلیلو، یا جلیلو، یہ 10 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود شریف کے ساتھ، اور اپنے مال و اسباب کے اوپر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی جو قیمتی اشیاء ہوگی، جو مال و اسباب ہوں گے، وہ چوری سے محفوظ رہیں گے۔ صحیح۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال یہ بھی تھا کہ گردوں میں تکلیف ہوتی ہے ان کے نا، گردوں میں درد رہتا ہے، کیا فرمائیں؟ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں گردے کے مرض سے شفا عطا فرمائے۔ میرے شیخ طریقت میرے سنت کا رسالہ بیمار عابد کے صفحہ نمبر 31 کے اوپر یہ روحانی علاج موجود ہے، آپ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایک بار درود شریف پڑھ کر ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ العلم نشرح 7 بار، پھر آخر میں ایک بار درود شریف پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ عز و جل گردے کا درد جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس پہ عمل کریں گے، اس کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ تعویذات عطاریہ والوں کے بستے پر رابطہ کیجیے، دعوت اسلامی والوں سے، اور بستے پر جا کے وہاں پہ بھی اپنے مرض کے حوالے سے روحانی علاج آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ وہاں پر اسلامی بھائی جو ہے وہ آپ کو پلیٹوں کا ایک کورس کروائیں گے، تو وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ عز و جل، آپ کو برکتیں حاصل۔ پلیٹوں والے عمل کو جو آپ نے ارشاد فرمایا نا، اس کی ایک مدنی بہار ماشاءاللہ۔ تعویذات عطاریہ کے بستے پر آئے ایک اسلامی بھائی، بتایا کہ میرے گردے میں تکلیف رہتی ہے، پتھری تھی ان کے نا، تو پلیٹو والا کورس الحمدللہ عز و جل کروایا گیا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، یہ 40 دن کا کورس ہوتا ہے، 40 دن کا عمل مکمل ہونے سے پہلے اللہ پاک کی رحمت سے ان کے گردے کی پتھری نکل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو جو گردے کے امراض میں مبتلا ہیں، یا جو خاص تعویذات بھی ہوتے ہیں، تو جو ڈائلیسس جن کے ساتھ ہو سلسلہ، تو وہ بھی تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کریں، انشاءاللہ عز و جل بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر اللہ نہ کرے گردے میں درد ہے، پتھری ہے، یا پتے میں پتھری آ چکی ہو، تو آپ پلیٹو والا کورس کیجئے تعویذات عطاریہ کے بستے سے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، ایک سوال یہ آخر میں ایک یہ بھی تھا کہ حافظہ اگر کمزور ہو تو کیا وظیفہ پڑھیں کہ دماغ تیز ہو، حافظہ مضبوط ہو جائے؟ اس کے لیے بھی الحمدللہ عز و جل میرے شیخ طریقت امیر سنت نے اپنی مایہ ناز تعلیف مدنی پنصورہ میں ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے، اس کو سماعت فرما لیجیے۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا قویو، یہ ہر نماز کے بعد سر پہ ہاتھ رکھ کے اس طریقے سے 11 مرتبہ آپ یہ پڑھ لیجئے وظیفہ اول آخر درود شریف کے ساتھ، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے حافظہ قوی ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک کتاب ہے حافظہ کیسے مضبوط ہو، یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے آپ کو بہت سارے مدنی پھول حاصل ہوں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، وہ اسباب کے جن کی وجہ سے حافظہ کمزور ہوتا ہے، ان سے بھی تو بچنا ضروری ہے، صحیح، تو ان سے بھی بچنے کی کوشش کرتے رہیں، ساتھ ساتھ ان روحانی علاج پر بھی عمل کریں، اللہ پاک کی رحمت سے حافظہ مضبوط ہو جائے۔ جی، بڑھتے ہیں مزید آپ کی کالز کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے گا۔ میں نے اپنی مسز کا استخارہ کروانا ہے، ان کا نام ہے تمکنت، والدہ کا نام ہے زبیدہ۔ ان کے بازو میں 5-6 مہینے سے درد ہے، ابھی بھی درد ہے، کوہنی میں، شولڈر میں۔ اگر کوئی آج ہی بتا دے لائے تو بہت مہربانی ہوگی انشاءاللہ۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام ہے کوثر بی بی اور میرا نام محمد جاوید۔ مسئلہ یہ ہے، ایک تو میرا یہ نا میں رشتہ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ بیرونہ سفر کرنا چاہ رہا ہوں، میرے رکاوٹیں پیش آ رہی ہیں، سمجھ نہیں لگتا کیا ہو رہا۔ استخارہ کرواتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل روحانی علاج آپ کو ابھی بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ والدہ کا نام ہے رضیہ سلطانہ۔ نعمان احمد ہے، روزی کا مسئلہ ہے، اللہ سے کوئی ایسی دعا کریں کہ اس کا رزق کے راستے اس کے کھل جائیں، اور اس کے لیے جس کام میں بہتری ہو اس کام کی جگہ کرے وہ اللہ پاک حلال و آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے۔ دعا بھی کرتے رہنے چاہیے کفایت کی کہ اللہ پاک ہمیں روزی عطا فرمائے، تو کفایت کے ساتھ عطا فرمائے، بقدر کفایت نصیب فرمائے۔ نعمان بھائی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا استخارہ کرواتے ہیں اور رزق میں برکت کے حوالے سے وظائف بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد زبیر ہے اور میری والدہ کا نام نسرین ہے۔ استخارہ یہ کرنا تھا کہ ہمارے گھر میں خوف اور ڈر سی کیفیت ہے، ہمیں بھی اور میرے بھائیوں کو، دوسروں کو بھی۔ انشاءاللہ عز و جل استخارہ کرواتے ہیں اور روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ مزید کال چلا دیجیے گا۔ میں حسنین اتاری عرض کر رہا ہوں، ہندی کے شہر ممبئی سے، امرناتھ۔ عرض ہے میرا کہ میں کافی دنوں سے تکلیف میں چل رہا ہوں، جو میرا کاروبار کا کام کیا ہوا پیمنٹ کئی روزوں سے آگے پیچھے ہوتا ہے، پھنسا ہوا ہے، اور جو کام بھی چل رہا تھا تو لیبر بھی گاؤں چلے گئے،
तो इसके हुजूर मसला बता दें, इसका वजीफ़ा भी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह सवजल रूहानी इलाज आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। हिना अंदलीब अत्तारिया, वालिदा का नाम सफ़िया नूरीन अत्तारिया, और इनको खांसी जो है बहुत शिद्दत की लगी हुई है, ठीक नहीं होती, तो रूहानी इलाज भी अता फरमा दें इंशाअल्लाह सवजल। मज़ीद कॉल हों तो भी चला दीजिए। सरकार, मेरा नाम है मोहम्मद आजम, मेरी वालदा का नाम है फातिमा बीबी, और मेरे 13 साल हो गए शादी को, अभी तक औलाद नहीं हुई। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह सवजल। इस्तिखारा करवाते हैं आज़म भाई, दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला अपनी रहमत से आपको औलाद की नेमत नसीब फरमाए, और फिर हुसूल औलाद के लिए वज़ाइफ भी आपको बताएंगे। काफ़ी सारे इस्तिखारों के हवाले से भी कॉल्स थी, इस्तिखारे आप फरमा लीजिए। जब तक हमारे वो इस्लामी भाई जिन्होंने कॉल्स की थी रूहानी इलाज के लिए, तो आप अपने साथ डायरी और कलम ये जल्दी जल्दी रख लीजिए, रूहानी इलाज तहरीर फरमा लीजिएगा। हमारे एक इस्लामी भाई की अव्वलन कॉल आई थी, घर वालों के हवाले से कहा था कि जोजा के बाजू में कमोबेश 5-6 माह का अरसा हो गया, बहुत ज़्यादा तकलीफ है, तो अगर ये क्या वजीफ़ा पढ़ा जाए, क्या दुआ पढ़कर दम किया जाए कि बाजू का दर्द ये जाता रहे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनको बाजू के दर्द से शिफा अता फरमाए। आपके जिस बाजू में दर्द है उस जगह दर्द की जगह पर हाथ रखकर अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या मुहय्यियु, या मुहय्यियु, या मुहय्यियु 7 मरतबा पढ़ लीजिए अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और दर्द की जगह पर दम कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इसकी बरकत से अल्लाह ने चाहा तो शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह। अच्छा, हसनैन भाई की कॉल आई थी, बता रहे कि काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी दिनों से कारोबारी मुश्किलात का शिकार है, कई जगहों पर इनकी पेमेंट रुकी हुई है, लेबर थी वो भी चली गई, अब दुआ भी फरमाइए, और कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि इनके मुआशी मामला बेहतरी की तरफ आएँ, रिस्क में बरकत रहें। हमारे दीगर मदनी चैनल के नाज़रीन भी हो सकता है हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हो सकता है उनके साथ भी इस तरह का मसला हो, तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल करें तो उन्हें भी फ़ायदा हासिल हो, दीगर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो क्या फरमाते हैं इस मसला जो आपके सामने बयान किया, इस सूरत में क्या वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इनकी परेशानियाँ और तंगदस्तियाँ दूर फरमाए। इस सिलसिले में एक रिवायत समात फरमा लीजिए। ये मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत की मायनास तालीम मदनी पंसूरा के सफ़ा नंबर 140 पर मौजूद है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा, और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से उसका गुमान भी ना होगा। तो आपको चाहिए कि आप इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए। इस्तिग़फ़ार के मुख्तलिफ जो है सीगे हुआ करते हैं, जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह, अस्तग़फ़िरुल्लाह ये भी एक सीगा है, इसको आप सुबह शाम कसरत के साथ पढ़ते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से आपको इसकी बरकतें हासिल हो जाएंगी। माशाअल्लाह। सय्यदुल इस्तिग़फ़ार भी पढ़ें, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, और ये तो बहुत प्यारा अमल है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हदीस पाक भी हमने सुनी कि जिसने इस्तिग़फ़ार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी हर परेशानी दूर फरमा देगा, हर तंगी से उसे राहत अता फरमाएगा, और ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ से गुमान भी ना होगा। तो तौबा व इस्तिग़फ़ार को मदनी चैनल के नाज़रीन हम अपने ऊपर लाजिम कर लें, सुबह शाम कम से कम 70 मरतबा तो हम इस्तिग़फ़ार करें, अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा करें, अपने गुनाहों की मुआफ़ी चाहें, सजदा रेज़ होकर गिड़गिड़ा कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। इंशाअल्लाह सवजल करम होगा। सही नसीब तहज्जुद में उठें, गिड़गिड़ा कर सच्चे दिल के साथ अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह ज़वजल सहनी क़ल्बी तौर पे सुकून हासिल होगा, खूब बरकतें हासिल होंगी। और एक बात अर्ज़ करता चलूँ मदनी चैनल के नाज़रीन के रिस्क में बरकत का जो सबसे बड़ा वजीफ़ा है फ़राइज़ की पाबंदी है। हमारी अव्वल नमाज़ों की पाबंदी होनी चाहिए, 5 वक्त नमाज बाजमात हम मस्जिद में अदा करें, पहली सफ़ में हम अदा करें। माह रजब के मुबारक सातें, मुबारक लम्हात हमारे दरमियान मौजूद हैं, मुबारक अय्याम हमारे दरमियान मौजूद हैं। माह रजब में हम दुआएँ करें, ज़हे नसीब नफली रोज़ा रख कर हम अल्लाह की बारगाह में दुआएं करें इफ्तार के वक्त, इंशाअल्लाह सवजल करम होगा। अल्लाह ताला माह रजब के सदके हमारी जुमला परेशानियां दूर फरमाए। और दीगर इस्लामी भाइयों की भी कॉल थी रूहानी इलाज के हवाले से। एक इस्लामी भाई की कॉल थी, खांसी के हवाले से मालूम कर रहे थे कि खांसी हो तो क्या वजीफा पढ़ा। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इन्हें शिफा अता फरमाए। इन्हें चाहिए कि खांसी अगर बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ है तो अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या हय्यू, या हय्यू ये 1000 मरतबा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लीजिए, इंशाअल्लाह ज़वजल इसकी बरकत से खांसी भी दूर होगी, अगर कोई दूसरा मर्ज हुआ तो वो भी दूर हो जाएगा। सही इस्तिखारों के जवाबात की जानिब बढ़ते हैं। हमारे इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि एक तो मेरे रिश्तों में रुकावटें और बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहा हूँ, लेकिन रुकावटें इसमें भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। रिश्तों में भी रुकावटें हैं और बैरून मुल्क के सफ़र में भी रुकावटें आ रही हैं। तो इस्तिखारा आपने फरमाया, इनके साथ क्या
روحانی طور پہ اللہ پاک آسانی فرمائے، ان کے تمام مشکلات حل فرمائے۔ رشتوں کے حوالے سے تو وقتی طور پر آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں، کوئی بندش وغیرہ کے معاملات نہیں ملک کے سفر کے حوالے بیرون ملک کے حوالے سے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے، کس ملک میں جانا چاہ رہا ہے، کس مقصد کے لیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ رکاوٹیں آ رہی ہیں۔ اچھا جی، رکاوٹ کے حوالے سے تو رشتے کے حوالے سے چیک کیا، اس میں وقتی طور پر آزمائش کے وقتی طور پر آزمائش ہے جی۔ اس کے لیے یہ کہ نماز فجر کے بعد یا ول جلال والاکرام، یا ول جلال والاکرام 312 بار پڑھ کے اپنے نیک رشتے کے لیے دعا کرے، اللہ پاک چاہے گا تو اس کے ذریعے نیک رشتہ بھی مل جائے گا اور جلد شادی بھی ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مدنی قافلے میں بھی تو سفر کرنا ہے نا، مدنی قافلے میں بھی سفر کریں، اور ذہن نصیب 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں، 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، نماز فجر الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں ادا کریں گے تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا بھی، اس پر عمل کرنا بھی الحمدللہ عز و جل آسان ہو جائے گا۔ چلیں، جب آپ کا کام ہو جائے تو مدنی قافلے میں بھی سفر کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ کیجئے گا۔ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں نا وقتی طور پر آزمائشوں کے معاملات ہیں، تو اس کی کاٹ کا عمل بھی کروا لیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ ہمارے نعمان بھائی کی قول تھی، انہوں نے کہا تھا کہ روزی کا مسئلہ ہے، رکاوٹیں آ رہی ہیں، کام ان کا نہیں چل پا رہا، استخارے کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا۔ اللہ پاک ان کو حلال عافیت کے ساتھ روزگار عطا فرمائے۔ نظر کا معاملہ آ رہا ہے، نظر بد ان پر لگی ہوئی ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ، ہر چیز کھاتے پیتے جب کوئی کھانا کھائے یا پانی پیے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لینے کا عادی بن جائے، انشاءاللہ نظر وغیرہ سے محفوظ رہیں گے۔ اچھا جی۔ اور اس کے علاوہ ملازمت ملنے کا ایک بہت ہی پیارا وظیفہ امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ کے صفحہ نمبر 28 میں لکھا ہوا ہے، غیر مقرور وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 182 ٹائمز اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے، انشاءاللہ دعا قبول ہو جائے گی۔ صحیح، تو یقیناً آپ نے یہ وظیفہ سماعت فرما لیا ہوگا۔ 182 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے بعد، غیر مکروہ وقت میں، مغرب کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، تو یہ 2 رکعت نماز نفل آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا، ملازمت مل جائے گی۔ یہ عمل کریں تو سچے اچھی نیتوں کے ساتھ اس وظیفے پر عمل کرنا ہے۔ وظیفہ پڑھیں، کسی بھی روحانی علاج پر عمل کریں، اللہ پاک کا صفاتی نام پڑھیں تو نیت ذکر اللہ عز و جل کی ہونی چاہیے۔ ضمناً انشاءاللہ عز و جل ہمارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ زبیر بھائی کی قول آئی تھی، بتا رہے ہیں کہ گھر میں ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور گھر میں خوف ڈر والی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو انہوں نے استخارے کے حوالے سے کہا تھا کہ استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور تمام مشکلات پر رحمت کی نظر فرمائے۔ کوئی بندش جنات وغیرہ کے معاملات ان پر نہیں آ رہے، ان کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ کوئی بھی گھر کے کوئی فرد جو ہے یہ وظیفہ کرے، تنہائی میں یہ وظیفہ کرنا ہے، یا واحدو 1001 بار پڑھیں، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے دل سے خوف ڈر وغیرہ ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ اور ایک یہ بھی ہے کہ گھر میں جو ہے نا کسی اونچی جگہ پر آیت الکرسی جو ہوتی ہے نا، یہ لکھ کر تحریر کر کے کسی سفید کاغذ پر پرنٹ کر کے پلاسٹک کوٹنگ کر کے اپنے گھر میں اونچی جگہ لگا دیں، تو گھر کے تمام افراد محفوظ ہویں گے ماشاءاللہ۔ اس کی برکتیں بھی ہوں گی، اور آیت الکرسی شریف کی تو ویسے ہی ماشاءاللہ عز و جل بڑی برکتیں ہیں۔ اور ساتھ ایک مدنی مشورہ بھی سماعت فرما لیجیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کیجیے گا، گھر کے تمام افراد کے لیے حفاظت کے تعویذات بھی لیجیے، گھر بھی محفوظ رہے گا، گھر کے افراد بھی محفوظ رہیں گے، اور کاٹ کا عمل بھی کروا لیجیے۔ یہاں یہ بات عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے تمام ہی مدنی چینل کے ناظرین جو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں شامل ہیں، آپ کا کیسا ہی پیچیدہ مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر تو بیماری کا معاملہ ہے یا اللہ نہ کرے کوئی پریشانی ہے، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا، یا اللہ نہ کرے کسی ناجائز مقدمے میں پھنس چکے ہیں یا کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے کاٹ کا عمل کروا لیجیے۔ الحمدللہ عز و جل ہر طرح کی کاٹ کا عمل کیا جاتا ہے تعویذات عطاریہ کے بستوں پر، آپ چاہیں تو آن لائن بھی کاٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ ہماری دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatIslami.net، اس کے ہوم پیج پر روحانی علاج کی سروس موجود ہے، اس میں ہاتھوں ہاتھ کاٹ کا آپشن ہے، تو یہاں پر آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، فارم پر آئیے، فارم سبمٹ کر دیجئے مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کو۔ مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ آپ کے لیے کاٹ کا عمل کرے گی، اللہ پاک کی رحمت سے آپ کے مسائل
حل ہوتے چلے جائیں گے، مگر یہ بات یاد رہے کہ شفا فقط من جانب اللہ ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے استخاروں کے لیے کہا، جن کے استخارے کیے گا، ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کر کے دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد ہمارے سامنے آئیں گے، مسائل بھی حل ہو جائیں گے، پریشانیاں بھی دور ہوں گی، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کو مدنی چینل کے ناظرین ہم اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اب اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، ہم اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں اور اس پر بھی اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ یہ وقتی طور پر آزمائشیں ہیں، وقتی طور پر بیماری کے معاملات ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور یہ بیماریاں، یہ آزمائشیں، پریشانیاں، اس میں بھی در حقیقت ہمارے لیے فائدہ ہے۔ اللہ کی رحمت سے ہمارے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں، گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں، یہ بیماریاں، آزمائشیں ہمارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہوتی ہیں۔ تشویشناک جو بیماری ہے نا، وہ گناہوں کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، ہر دم مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے۔ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت سے، گھریلو ناچاکیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما۔